بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری لائف یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شادی سے پہلے زندگی اتنی بری نہ تھی۔ ماں باپ کا گھر تھا، سکھ اور سکون کے دن تھے، کوئی غم کوئی فکر نہ تھی۔ شادی ہو گئی تو گھر خوشیوں سے بھرپور ملا، کبھی دکھوں کا منہ نہ دیکھا تھا۔ جب لوگ اپنے غموں کی باتیں کرتے، میں دکھی چہرہ لیے ان کو پتھر کی مورتی کی مانند تکتی۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہتے یا چہرہ درد سے بدل جاتا، مجھ کو تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ جب کوئی اپنا دکھڑا بیان کرتا، چپ کر کے سنتی یا جھوٹی ہمدردی جتلا دیتی۔ میرے میاں البتہ رحم دل تھے، ان کی اپنی زندگی دکھوں میں بسر ہوئی، اچھی طرح جانتے تھے یتیمی دلوں پر کیسے زخم لگاتی ہے اور غربت کی چڑیل کس طرح انسانی خودداری کو گھائل کرتی ہے۔ تبھی اکثر ضرورت مندوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ مجھے بھی کہتے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، مگر مجھے تو مانگنے والوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ اگست کے شروع کے دن تھے، ایک صبح چائے پینے بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سر میں شدید درد تھا، بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک عورت پھٹے حالوں سامنے آ گئی۔ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، بھوکی ہوں۔ بڑا غصہ آیا، دروازہ بجا کر مانگنا دلیری ہی تو تھی۔ غصہ پی کر اسے بھیگ دی اور واپس لوٹی تو چائے پیالی میں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی نہ ہوئے ہوں گے کہ پھر دستک ہوئی۔ ایک بڑے میاں تھے، رفت آمیز آواز میں پکار رہے تھے، اللہ کے نام پر صبح سے بھوکا ہوں، طبیعت اچھی نہ ہو تو بار بار اٹھ کر دستک کا جواب دینا۔ اف، میں نے سر پکڑ لیا۔ کچھ پیسے دے کر واپس پلٹی ہی تھی کہ پھر سے در بجا۔ سوچا ملازمہ آئی ہوگی، لیکن نہیں۔ دروازہ کھول کر جھانکا تو ایک بڑھیا تھی، ساتھ میں 4 برس کا بچہ بھی تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ میرا نواسا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، جوان بیٹی بیوہ ہے، 4 بچے ہیں، سب کا بوجھ مجھ پر ہے، 1 روپے کا سوال ہے۔ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر نکالنے والی تھی کہ میری ملازمہ آ گئی۔ آشو، دیکھ تو صحیح، ان کمبختوں نے صبح سے ناک میں دم کر دیا ہے، 1 منٹ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ چائے بھی پیالی میں ٹھنڈی ہو گئی۔ بی بی، آپ اندر جائیں، میں خود نمٹ لوں گی۔ یہ دیکھ کر اس نے جیب سے ایک سکہ نکال کر بڑی بی کے ہتھیلی پر ٹکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آشو، سر میں شدید درد ہے، اوپر سے انہوں نے دماغ خراب کر دیا ہے، جسے دیکھو صبح سے بھوکا ہے، جانے یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ آشو کہنے لگی، ہمارے ملک میں بہت غربت ہے بی بی، ہم کو دیکھ لو، سارا دن کام کرتے ہیں پھر بھی پورا نہیں پڑتا، بہت مہنگائی ہے، بس رہنے دو اور مجھے چائے بنا کر دو۔ میں نے تن کر کہا تو وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ چائے بنا کر پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی ہی تھی کہ ایک عورت چھوٹے بچے کے ساتھ بے دھڑک اندر آ گئی اور برآمدے کے ستون سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا آشو؟ بند تو کیا تھا، پھر یہ عورت کیسے اندر آ گئی؟ مجھ کو بیکارن کا بے دھڑک چلے آنا بالکل نہ بھایا۔ شاید میں کنڈی لگانا بھول گئی، وہ خود شرمندہ تھی تو اب بھگتو۔ میں نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا۔ آشو پشیمان تھی، لیکن وہ عورت شروع ہو گئی، بی بی، مصیبت زدہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، زندگی کا بوجھ تنہا گھسیٹ رہی ہوں۔ یا اللہ، کیا ساری دنیا ہی دکھوں سے بھر گئی ہے؟ اے عورت، بس رہنے دے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، صبح سے تیری جیسی کئی آ چکی ہیں، سب ہی دکھیا اور بیوہ تھی، سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ نہیں ہے۔ عورت نے یہ سن کر دوپٹے سے آنسو پوچھے، بوسیدہ پلو پھٹا ہوا اور اس کا چہرہ زرد تھا جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو۔ یہی حال اس کے بچے کا تھا۔ تم کسی گھر کام کیوں نہیں کر لیتی بی بی؟ سارے دن کے کام کی اجرت سے کنبے کا پیٹ نہیں بھرتا، میں بیمار ہوں، پھر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کام پر جاؤں تو انہیں کون دیکھے گا؟ وہ عورت مایوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ ضد کرنے لگا کہ مجھ کو چائے دو۔ وہ میری پیالی پر نظریں ٹکائے تھا،
تپائی پر پلیٹ میں چند بسکٹ تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اسے لے جانے کی کوشش کی تو بھی نہ گیا۔ پھر بسکٹ مانگنے لگا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، مگر جانے کیوں میں اس قدر چڑچڑی ہو گئی تھی کہ بچے پر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے آشو سے کہہ کر دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آدھی پیالی چائے ٹھنڈی ہو گئی اور میں نہ ہی پی سکی۔ رات کو خاور آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ آج دن کیسا بور گزرا۔ تب وہ بولے، ماریا، کم از کم اس بچے کو بسکٹ تو دے دیتی۔ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، تم خود بھی اولاد والی ہو۔ اس بات پر میں ان سے خفا ہو گئی۔ دوسرے روز 16 اگست کو وہ منحوس صبح آئی کہ جب تیروز کا لیاقت پور میں حادثہ ہوا۔ خاور بھی اس حادثے میں معذور ہو گئے۔ وہ اس دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسی ٹرین میں جا رہے تھے۔ شوہر اپاہج ہوئے کیا؟ میری تو دنیا ہی اپاہج ہو گئی۔ زندگی کی خوشیاں لولی لنگڑی ہو گئی۔ جب ہسپتال میں ان کی حالت دیکھی، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آج صحیح معنوں میں غم آشنا ہوئی تھی۔ میرے معصوم بچے اپنے باپ کی تکلیف دیکھ کر رو رہے تھے۔ لوگ تسلی دے رہے تھے، صبر کرو اور شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے سہاگ کی زندگی رکھ لی۔ کتنے لوگ جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ آج بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ جانے کس دن کے غرور نے یہ دن دکھایا کہ میرے نصیب گھائل ہو گئے۔ خاور بہت عرصہ زیر علاج رہے۔ گھر آ گئے تو ویل چیئر پر تھے۔ اب وہ کام نہ کر سکتے تھے۔ مجھ کو ہی سلائی کرتے بنی۔ پہلے سلائی کٹائی کا کورس کیا، پھر مشین پر لوگوں کے ملبوس سینے لگی۔ کچھ بھائی بھی مدد کرتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا تھا۔ اب میرے بچے معمولی چیزوں کو ترسنے لگے۔ دکھ اس قدر رہتا تو زندگی کی گاڑی کھینچ لیتی، لیکن مقدر میں ایک اور غم بھی لکھا تھا۔ نومبر کو ایک اور قیامت ٹوٹی۔ میری معصوم بچی جو 3 سال کی تھی، گلی میں نکلی اور گم ہو گئی۔ سب جگہ ڈھونڈ ماری، وہ نہیں ملی۔ اس کے غم میں خاور چارپائی سے جا لگے اور میں جاں بلب ہو کر رہ گئی۔ اس دل کا عالم کیا کہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ایسی چپ لگی جیسے گونگے ہو گئے ہوں۔ کسی ماں کا بچہ جیتے جی گم ہو جائے تو اذیت موت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ طرح طرح کی سوچیں پریشان کرتی ہیں۔ جانے کیوں اور کس نے میری بچی کو اغوا کیا؟ کیا بھیک منگوانے کے لیے، یا پھر اس سے آگے سوچنے سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ جانے کس بات کی سزا ملی۔ کاش اس روز میں اس بکارن کے بچے کو چائے اور بسکٹ کھلا دیتی۔ کیا خبر آج میری بچی چائے اور بسکٹ کے لیے ترستی ہو۔ وہ تو میرے بغیر سوتی بھی نہ تھی۔ اللہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کے انتظار میں آنکھوں سے نیند روٹھ گئی۔ اب اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ زندگی کے دکھ درد کیا ہوتے ہیں۔ زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی تو صبح شام عبادت میں بسر ہونے لگی۔ آشو پرانی ملازمہ تھی، میرا دکھ اور میری ذہنی کیفیت کو سمجھتی تھی۔ اس نے میرا گھر سنبھال لیا اور میں نے مسلح سنبھال لیا۔ روز و شب سجدے میں گر کر روتی اور اپنی کھوئی ہوئی بچی کے ملنے کی دعا کرتی۔ لندن سے خاور کے کزن آئے۔ انہوں نے جو ہمارا ایسا حال دیکھا تو خاصی رقم خاور کے نام بینک میں جمع کرا گئے کہ جب تک میری ذہنی حالت صحیح نہیں ہوتی، کم از کم نان شمیلہ کی پریشانی نہ رہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جائے نماز پر بیٹھی، رو رو کر اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کے مل جانے کی دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی فقیر نے صدا لگائی تھی، آشو سودا لینے گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سائل کو 5 روپے دینے کے بعد ہاتھ باہر کیا تو اس کے برابر کھڑی بچی پر نظر پڑ گئی۔ ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے نین نقش ہو بہو میری کھوئی ہوئی چندہ جیسے ہی تھے۔ میں اسے پیار سے چندہ ہی بلاتی تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، میری چندہ ادھر آ میرے پاس۔ تبھی اس فقیر بابا نے کہا، بیٹی کیا یہ تمہاری کھوئی ہوئی بچی ہے؟ یہ مجھے سڑک پر کھڑی ملی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ اگر میں اسے گود میں نہ اٹھا لیتا تو نادانی میں سڑک کے بیچ کسی گاڑی تلے آ جاتی۔ اس کو لے کر یہاں میں کئی گلیوں اور گھروں میں پھرا،
کسی نے نہ کہا یہ ہماری بچی ہے، میری بیوی کو اولاد نہ تھی، اس نے اس کو بیٹی بنا لیا۔ اب اکثر اس کو ساتھ لے کر نکلتا ہوں اس امید پر شاید اس کے اصل ماں باپ مل جائیں۔ بابا کی زبانی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ خدا کا شکر ادا کیا، اپنی چندہ کو باہوں میں لے لیا۔ ویل چیئر پر میرے شوہر بھی گیٹ کے پاس آ گئے۔ ہم نے بابا کو حسب توفیق نذرانہ انعام کیا اور کہا کہ جب چاہے آپ اور آپ کی بیوی ہماری چندہ سے مل سکتے ہیں۔ اب تو اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، خاور وفات پا گئے ہیں اور چندہ کی شادی ہو گئی ہے۔ آج کل میں چندہ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو۔ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔